آج ہم ایک ایسی ہستی کی بات کرنے جا رہے ہیں جن کا نام ہی صبر کی علامت بن گیا۔ یہ کہانی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ دیکھیں، یہ کوئی عام صبر نہیں تھا۔ یہ صبر اتنا عظیم تھا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی مثال دی تاکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشنی کا مینار بن جائے۔ تو اس آزمائش کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس تھا کیا؟ اللہ نے انہیں کن کن نعمتوں سے نوازا تھا؟ ذرا تصور کریں ایک ایسی زندگی کا جہاں ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی، بے تحاشا دولت، وسیع و عریض زمینیں، لاتعداد نوکر اور جانوروں کے اتنے بڑے ریوڑ کہ گننا مشکل ہو۔ ان کا کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ لیکن ان کی اصل دولت صرف مال و اسباب نہیں تھیں۔ اللہ نے انہیں 14 بچوں سے نوازا تھا، 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں، ایک بھرا پورا خوشحال خاندان۔ اور پھر اللہ نے اپنے اس محبوب بندے کو آزمانے کا فیصلہ کیا، ایک ایسی آزمائش جس کی مثال رہتی دنیا تک دی جانی تھی۔ آزمائش کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے ان کی دولت پر پلک جھپکتے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ کاروبار جو دور دور تک پھیلا تھا تباہ ہو گیا اور وہ امیری سے سیدھا فقیری تک آ پہنچے۔ مال کا جانا تو ایک طرف، اس کے بعد ایک ایسا غم آیا جس کا سوچ کر ہی دل کانپ جائے۔ ان کی تمام اولاد ایک ایک کر کے ان کی زندگی میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور جب مال اور اولاد سب چھن گئے تو آخر میں ان کی صحت بھی لے لی گئی۔ وہ ایک ایسی شدید بیماری میں مبتلا ہوئے کہ جسم گلنے لگا اور وہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے۔ ایسے وقت میں جب انسان کو سب سے زیادہ سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے دوست، رشتہ دار سب انہیں چھوڑ گئے، اس ڈر سے کہ کہیں یہ بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے۔ بس ایک ہی ہستی ان کے ساتھ رہیں، ان کی وفادار بیوی۔ اب یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ اس آزمائش کی طوالت ہے۔ یہ صبر کا اصل امتحان تھا۔ یہ کوئی چند دن یا مہینوں کی بات نہیں تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہ آزمائش 12 یا کچھ کے مطابق 18 سال تک جاری رہی۔ ذرا سوچئے، 18 سال۔ اس صبر کا عالم یہ تھا کہ جب ان کی بیوی نے بے قرار ہو کر کہا کہ اللہ سے دعا کریں تو انہوں نے جواب دیا، مجھے اللہ سے راحت مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ جتنی مدت خوشحالی میں گزاری ہے اتنی مدت تو ابھی تکلیف میں گزری بھی نہیں۔ سبحان اللہ! لیکن ہر رات کی ایک صبح ہوتی ہے۔ اب ہم کہانی کے اس موڑ پر آتے ہیں جہاں یہ طویل آزمائش اپنے انجام کو پہنچی اور اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ ان کی بیوی کو گھر چلانے کے لیے اپنے بال تک بیچنے پڑے۔ یہ بات حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ان کے دل سے یہ دعا نکلی، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، بس ایک عاجزانہ اقرار، اے اللہ، مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی رحمت نے کیسے جوش مارا! فوراً جواب آیا، حکم ہوا کہ زمین پر پاؤں مارو۔ وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ اس پانی سے نہانے پر باہر کی بیماریاں ختم ہوئیں اور پینے سے اندر کی، اور وہ بالکل تندرست ہو گئے۔ تو دیکھیں، صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ نے نہ صرف ان کی تکلیف کو ختم کیا بلکہ انہیں پہلے سے کئی زیادہ نعمتوں سے نوازا۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ واپس ملا۔ بیماری کی جگہ کامل صحت، غربت کی جگہ پہلے سے زیادہ دولت، اور تنہائی کی جگہ ایک بار پھر بھرا پورا خاندان۔ ان کی عزت اور مرتبہ بھی بحال ہو گیا۔ اللہ نے انہیں پھر سے اولاد کی نعمت عطا کی۔ ایک روایت کے مطابق انہیں 26 بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ایک بار وہ غسل کر رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہونے لگی۔ جب انہوں نے انہیں جمع کرنا شروع کیا تو اللہ نے پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں کافی نہیں دیا؟ تو حضرت ایوب کا جواب تھا، اے میرے رب، بالکل دیا ہے، لیکن میں تیری برکت سے بے نیاز کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ ہے شکر گزاری کا عالم۔ تو اس پوری کہانی کا جو نچوڑ ہے وہ بہت سادہ اور گہرا ہے کہ زندگی چاہے جیسی بھی ہو، مشکل میں صبر اور آسانی میں شکر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب ہماری زندگی میں چھوٹی بڑی آزمائشیں آتی ہیں تو ہم صبر اور شکر کے ان عظیم اصولوں پر کتنا عمل کرتے ہیں۔